الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس کو کر لیں تو اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب سے آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے آج کے اس عمل میں آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کا برسوں سے ہر کسی کو انتظار تھا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر کسی کو امیر و کبیر بنا دیتا ہے ادھر ہی ہر قسم کی بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو کہ بیماریوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، تو آئیے وظیفہ کریں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا آزمودہ عمل ہے اور بہت جلدی اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا یہ عمل ہے۔ تو آج کا یہ عمل جو بھی بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے ان کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو وظائف اثر نہیں کرتے۔ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ اور جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا خاص عمل ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر اسے نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھیں گے، معرفت الہی کے تمام دروازے کھول جائیں گے، پھر رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ وظیفے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کو ایک قرآنی سورت کا وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ ایسا قرآنی وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو تو میں تمہیں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو ایک حرف سے مراد الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ فرمایا کہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے۔ ان تینوں کے بدلے میں الگ الگ آپ کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، وہ ہے سورہ محمد۔ یہ سورت 26ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت بڑی ہی برکت والی ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرف منسوب ہے۔ جو شخص اسے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی خاص سورت ہے کہ اس سورت کے ایسے حیرت انگیز فضائل ہیں کہ جو بھی اپنی عزت میں اضافہ کروانا چاہتا ہے، اس وظیفے کی برکت سے اس کی عزت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔
اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو کبھی شک و شبہ کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا، وہ کبھی بھی اپنے دین پر شک نہ کرے گا، اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں رہے گا۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والا جیسے ہی قبر سے باہر نکلے گا، کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو اس صورت کو کہتے ہیں کہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، وہ نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں مشکلات، بیماری، بلا اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور اس پر خدا کا یہ حق ہوگا کہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کر دے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے لیے جو خاص وظیفہ میں لائی ہوں، یہ اتنا خاص عمل ہے جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس عمل کو کر لیں گے تو ہمارا برسوں کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ اس صورت کا ایک ایسا راز ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں اس کو پڑھا جائے تو کامیابی ملتی ہے، بیمار جلد ہی شفا یاب ہو کے گھر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی قرض داری کی حالت میں پڑتا ہے تو چند ہی دنوں میں غیب سے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اولاد کی نافرمانیوں کے لیے پڑتا ہے تو چند ہی دن میں آپ کی اولاد آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑے گا تو اللہ پاک رزق میں اضافہ فرما دے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بہت ہی خاص ترین وظیفہ، بہت ہی خاص ترین عمل آج میرے پاس ہے، اور اس عمل کا خاص راز میں آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بہت سے قرآن پاک کی بہت سی صورتیں پڑھی ہیں، تو آج آپ کو سورہ محمد جو کہ 26ویں پارے میں موجود ہے، اس کے بارے میں بتاتی چلوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کی آپ سن لیں کہ آپ نے کس وقت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سورہ محمد کا یہ قرآنی وظیفہ دن کے حصے میں آپ کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چونکہ سردیوں کا موسم ہے، رات کے وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا ہے تو خاموشی ہوتی ہے ہر وقت۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے اپنی نیت کر لینی ہے کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی سا بھی مقصد ہوگا تو پورا ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر آپ نے 11 بار کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ اخلاص وہیں پر بیٹھے بٹھائے پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ محمد اس طریقے سے پڑھنی ہے، قرآن پاک کو کھول کر آپ نے سامنے رکھنا ہے، اپنی شہادت کی انگلی کو ایک ایک لفظ پر پھیرتے جانا ہے اور سورہ محمد کو پڑھتے جانا ہے، اور آپ نے ہاتھ کو ہٹا کے نہیں پڑھنا بلکہ ہاتھ کی انگلی اوپر رکھنی ہے، اور آپ نے سورہ محمد کو پڑھتے جانا ہے۔ 12 بار آپ نے سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے اور اپنی انگلیوں پر گنتے جانا ہے۔ جب سورہ محمد مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کر دینا ہے۔ اس عمل کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے کریں، اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، آگے بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں آئے میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔